سوال یہ ہے کہ آسان و امامت کی اجرت کیسے جائز ہے؟ اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین سے نہیں ملتا۔ ہماری مساجد میں بھی آسان و امامت کی اجرت دی جاتی ہے، دلیل سے ثابت کریں کہ نماز جائز ہے کہ نہیں۔ یہ سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ جس بندے نے یہ سوال کی ہے، میں اس کے اخلاص میں شک نہیں کرتا، لیکن جو سوال ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کی ذہنیت صحیح نہیں۔ یا تو طالب علم بن کر سوال کرے یا مفتی بن کر جواب دے۔ آپ تو سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ آسان امامت کی اجرت کیسے جائز ہے؟ جائز ہی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے پیغمبر سے نہ خلفاء راشدین سے۔ جب نہیں ہے تو اجرت یہ جو لی جاتی ہے کیسے ہی ہے؟ اور آپ نے آگے نماز کو بھی فتویٰ لگا دی ہے کہ ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے، اور ساتھ ہی ایک اور بھی سوال کر دیا کہ امام کعبہ بھی اسی طرح اجرت لیتے ہیں تو حج کیسے جائز ہوا؟ سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی ذہنیت اور اس طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت یہی ہوگا، جہال لوگ خود سوال کریں گے، خود جواب دیں گے، خود فتوے جھاڑیں گے۔ پہلی بات یہ ہے، آپ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر نماز فرض ہے نا، فرض ہے۔ یہاں کا جو امام ہے اس پر نماز فرض ہے نا۔ کیا آپ لوگوں پر یا امام پر رحمانی مسجد میں نماز فرض ہے؟ یہ کہیں ہے جہاں نماز کا وقت ہوگا وہاں نماز پڑھے۔ یہاں کا جو امام ہے اس پر بھی نماز فرض ہے، وہ جہاں نماز پڑھے۔ آپ سے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز یہاں کیوں نہیں پڑھی؟ آپ بیت المکرم جا کے پڑھ لیں، محمدی مسجد جا کے پڑھے، مرکز اسلام جا کے پڑھے۔ نماز پڑھنی ہے نا، یہاں کی پابندی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے۔ تو ایمان کوئی زر خرید غلام ہے کہ اس نے 5 نمازیں یہاں پڑھانی۔ نماز پڑھانے کا کوئی وظیفہ نہیں لیتا، دنیا میں کوئی ایسا امام نہیں جو نماز پڑھانے کا وظیفہ لیتا۔ مگر کسی کو اگر 24 گھنٹے آپ پابند کریں گے کسی جگہ کا جس کو شریعت نے پابند نہیں کیا، اس پابندی پر اس کو وظیفہ دیں گے آپ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وظیفہ لیتے تھے وہ کس چیز کا لیتے تھے؟ کس چیز کا وظیفہ لیتے تھے؟ خلیفہ تھے نا، نمبر 1 نماز پڑھاتے تھے، وظیفہ جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 امت میں اختلاف ہوتا تھا، صلح کراتے تھے، صلح کرانے کا وظیفہ یہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بتائے کہ یہ 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں، صلح کرا دیں، آپ اس کو سمجھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، صلح کریں گے، آپ کیا کہیں گے؟ 1 ہزار نکالو، میں نے صلح کرائی۔ صلح کرانے کا کوئی وظیفہ نہیں لیتا۔ لیکن اگر کسی شخص کو پابند کریں گے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، نمازیں آپ نے پڑھانی ہے، معاملات حل آپ نے کرنے، لوگ آئیں گے، فلاں ہیں، آپ نے کہیں نہیں آنا، تو آسمان سے من و سلوہ نظر ہوگا اس شخص کے لیے؟ کہاں سے آئے گا اس کا معاملہ؟ یہ در حقیقت جو ذہنیت ہے، ان مساجد کو ویران کرنا، برباد کرنے کی سوچ ہے۔ سوچ یہی ہے کہ ایسا ذہن بنا دو کہ یا تو کوئی امام نہ ہو، آپ فیکٹری میں اپنے کاروبار کریں، امام یہاں بیٹھے، آپ دفتر جائیں وہاں سے انکم کریں، امام یہاں بیٹھے، آپ کون ہے پابند کرنے والے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے کاروبار کرتے جا رہے، ساتھیوں نے عرض کی کہ لوگ آتے ہیں اور آپ چلے جاتے، ٹھیک ہے میں تو ٹھیک ہے کپڑے کا کاروبار نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، میں یہاں پابند ہوں، میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، پھر بیت المال میں سے وظیفہ دیا جائے۔ آپ نے کہا خلفاء راشدین سے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب صحابہ کرام کا ایک قافلہ ایک گاؤں سے گزرا اور بھوک لگی تھی، گاؤں والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، کھانا کھلا دیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں مہمان نوازی کا رواج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیا کریں؟ وہاں سے چلے اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کا کیا کریں؟ کچھ نہیں ہے،
یہ ضیافت کے لیے تیار نہیں، بیٹھے ہی تھے کہ ایک عورت آ گئی اور کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں کے وڈیرے کو بچھو نے کاٹ لیا، کسی کو کوئی دم کوئی دعا آتی ہو؟ صحابہ کرام دم دعا پر وظیفہ نہیں لیتے تھے، کچھ بھی نہیں، لیکن اس طرح کی ذہنیت کے لوگ، ان کو ایک صحابی نے کہا کہ میں چلوں گا دعا پڑھوں گا، اللہ نے چاہا تو صحیح ہو جائے گا، لیکن سن لیں ایک ہی دم پر 30 بکریاں لوں گا۔ کتنی؟ 30 بکریاں لوں گا۔ آؤ تو صحیح، جا کے دعا پڑھی، سورہ فاتحہ، چودھری ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا، 30 بکریاں مل گئی، 30 بکریاں، ایک سورت کی تلاوت پر 30 بکریاں، کس سے؟ اس قوم سے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں لیتے، پتہ نہیں جائز بھی ہے نہ جائز، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ میں قافلہ آیا، نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، آخر کہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے صحیح کیے، اگر تقسیم کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اب تقسیم کرو تو میرا حصہ بھی شامل کرو۔ ہمارے شیخ تھے، ہمارے استاذ تھے حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ، آپ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پنڈ یعنی گاؤں کے لوگ، گوڑ کے لوگ میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ صاحب ہمیں خطیب چاہیے، خطیب دھویں دار ہو، بڑا علمی بیان ہو، لیکن گاؤں کے لوگ غریب ہیں، کچھ دے گے نہیں۔ آپ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد چکر لگانا، میں دیکھتا ہوں۔ 2-4 چکر لگے، آخر حافظ صاحب نے فرمایا کہ میں نے خطیب تلاش کر لی، خطیب زبردست، پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں لے گا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کھانا بھی نہیں کھائے گا، تو حافظ صاحب وہی چاہیے۔ حافظ صاحب نے کہا وہ جبریل علیہ السلام آئیں گے، کچھ نہیں دیں گے، تقریر کر کے چلے جائیں گے۔ میں نے ایک دن یہ بات اپنے شیخ کو، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کو بتائی، میں کہا حافظ صاحب نے ہمیں مناظرہ سکھلاتے یہ باتیں بتائی تھی، تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ حافظ صاحب مجتہد تھے اور یہاں اجتہاد میں غلطی کر گئے، مجتہد تھے لیکن یہاں اجتہاد میں غلطی کر گئے جبریل کا نام لے کر، اگر ایسی قوم میرے پاس آتی میں اس کو ملک الموت کا نام لیتا، جس کو عام طور پر لوگ اسرائیل کہتے ہیں، میں کہتا کہ اسرائیل آئے گا، جمعہ پڑھائے گا، تمہاری روحیں بھی قبض کر کے چلا جائے گا۔ اللہ کے بندو، آسان کا کون لیتا ہے؟ کون آسان کے پیسے لیتے؟ آئے نا، کون ہے آئے آسان بھی دے، آسان بھی دے اور جھاڑو دے، مسجد کی صفائی کرے، صفے بچھائے، کھڑکیاں شیشے صاف کرے، وضو خانہ صاف کرے، موٹر مشین نظام 24 گھنٹے، باہر نہیں جانا، یہ نظام نگرانی، یہ کوئی آ جائے گا 24 گھنٹے، کھانا ٹوٹیوں کا پانی پیو، یہاں زندہ رہے، آئے نا، کون مجاہد ہے؟ یہ ویرانہ تباہی کرنے کے لیے پروگرام ہے، کچھ بھی نہیں، ورنہ کوئی شخص نہ امامت کا نہ خدامت کا نہ آسان کا کوئی بھی صلہ نہیں لیتا، صلہ اللہ سے لیا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے یہ محض فتنہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔